چلو ہوں منہ چائی کر ہی دینا. ایک مؤذن اوہے وچ مولا علی نو پیا کے نماز دیر ہو گئی نماز پڑھو تو مولا علی ہنج کر کے فرمایا کتے کے بچے تو مجھے سکھائے گا نماز کی شے کا نام ہے. یہ جڑے لفظ میں کہے نا کتے کے بچے مولا علی دینے میں برکت واسطے پڑھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ناظرین نہایت ہی بڑی دکھ کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں. کچھ لوگوں کا اب یہ ذہن ہوتا ہے کہ شاید ان کو اسی طرح کی ویڈیوز ملتی ہیں. ناظرین ایسی سوچ نہیں ہے. میرا مقصد ہے کہ آپ کو قرآن حدیث پہ اکٹھا کرنا. یقین مانیے جس دن ہم قرآن اور حدیث پہ اکٹھا ہو گئے سمجھ لو کہ ہماری دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور جائے گی. ناظرین آج جو ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں وہ ہے جمال الدین بغدادی کی. کبھی اب وہ بات یہ کہہ رہا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ پورے خدا کی خدائی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ایسے ہی ہے جیسے رائی کا دانہ ہے. استغفر اللہ. یہاں پہ تو اللہ رب العالمین کی توہین کر دی اس بندے نے. ابھی تو پھر آپ کو ساتھ یہ بھی ویڈیو سنانی ہے کہ اس بندے نے استغفر اللہ معاذ اللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ استغفر اللہ چور کے ساتھ تشبیہ دے دی. یہ بھی ویڈیو دکھانی ہے. لیکن ناظرین قبل اس سے یہ دونوں ویڈیو دکھانے سے قبل اس سے آپ کو ایک سیمپل کے طور پہ ایک بندہ سنوائیں گے جس کا یہ کہنا یہ ہے کہ جی امام احمد رضا خان بریلوی نے 7 گھنٹے کے اندر قرآن پاک کی حفظ کر لیا. وہ ہم سیمپل کے طور پہ آپ کو دکھائیں گے. ساتھ ہم آپ کو وہ بھی ویڈیو دکھاتے ہیں جمال الدین بغدادی کی. پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے. تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں. 7 گھنٹے میں حافظ قرآن بننے والا کوئی اور نہیں 10 شوال 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی میں نقی علی خان کی پیٹھ سے تصرفات کی کروٹیں لیتا ہوا بریلی کی دھرتی پر سنیت کی آن بان شان امام احمد رضا خان کی ذات. شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمن. ساری خدا دی خدائی عبد القادر کے سامنے ایسے ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا رکھا ہوا ہے. شیر محمد شرپوری رحمۃ اللہ علیہ کی زمین پہ چور بہ گیا. کون بہ گیا؟ پٹھے چوری کر کے لے گیا. انہاں جی حضور ایک بندہ چھڑیا. انہاں کہا ہن جڑا کوئی آوے انہوں راتی پھڑنا ہے. اور راتی ملنگ جاگدا رہے. بندہ پھر بھی بہت ماہر چور سی چوری کر کے لے گیا. بابا اور توتی بندے ہوندے سن تو انہاں ایک توتی کسی شیر محمد شرپوری نے انہاں کہا آج راتی آپ ہی میں پھڑاں گا. بابا آیا چور نے پٹھے وڈے. چور جان لگا بابے نے پھڑ لیا. بابے آگا گل سن کون ہے کی نام ہے تیرا؟ اس نے کہا محمد. جب اس نے یہ کہا نا حضرت جی اے پڑھے حافظ حضرت میرے تکو سارے جب اس نے کہا میرا نام محمد ہے تو بابا کھلوتے ہیں اے ہیں دیکھ کے نہ پیرا ہوئے. اس نے کہا سرکار یہ پٹھے ہی آپ کے نہیں کائنات ہی آپ کے لیے ہے. تو وہ مولانا روم کے ایک خلیفہ تھے حضرت آتش باز ولی. تو اس کے پاس لکڑیاں ختم تھی. تو وہ پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لکڑیاں نہیں ہیں اور کھانا نہیں پک سکتا. آرڈر لے لیا اور تیل اٹھا کے اپنی ٹانگ پر کپڑوں پر اپنے اوپر ڈال دیا. اپنی ٹانگوں پر اور کپڑوں پر ڈال کر آگ لگا دی اور ٹانگوں پر. تو کپڑے جلتے رہے اور ٹانگ جلتی رہی اور تیل ڈالتے رہے. تو ٹانگ جلا کر تو کھانا گرم کر دیا. آپ نے بھی نہیں پوچھا کہ یہ رات کو کیسے کر لیا. بس چپ کر گئے. صبح جب اٹھا باورچی تو ٹانگیں ٹھیک تھی. رات کو جل گئی تھی چربی خون سب اور صبح ٹھیک تھی. اس کے بعد جب بھی کبھی رات کو اس کو وہ لذت آئی اپنے آپ کو یہ جلانے میں اپنے شیخ کے لیے اس کی رضا کے لیے کہ پھر جب کبھی لکڑیاں ختم ہوتی تو وہ لکڑیاں رات کو نہیں لاتا تھا
اور دعا مانگتا کہ کاش آج کوئی ان کے محبوب مہمان آ جائے، اور پھر جلا۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین یقین مانیے وہ رب العالمین کی ذات، میرا اب سوال ان سے یہ ہے کہ جب پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا پہ نہیں آئے تھے، اس وقت غوث کون تھا؟ اس وقت غوث العظم کون تھے؟ اب پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب ماں کے پیٹ کے اندر آئے، اس وقت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی حفاظت کون کرتا تھا؟ اگلی بات ہم کرتے چلے، دنیا میں آئے، خود مانگ نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، ماں کہہ نہیں سکتے، اس وقت ماں کے دل کے اندر یعنی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے دل کے اندر کون ڈالتا تھا یہ بات؟ لیکن ناظرین دکھ والی بات یہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جی غالباً پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر پورا قرآن پڑھ جاتے تھے۔ اب کیا کیا ان کے بارے میں ہم گفتگو کریں؟ ناظرین ان لوگوں نے وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ان لوگوں نے رب العالمین کی ویسے قدر نہ کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ جیسے میں وہ پنجابی شعر ہے نا کہ کئی جھوٹیاں گلاں کر دے نے آندے نے جی بابے بھی سب کچھ کردے نے ساڈے ڈبے بیڑے تردے نے، کیویں انہاں قدر بھلائی اللہ دی، کر صفت سنائی اللہ دی، کر شکر ادائی اللہ دی۔ نبی کون کون سے دکھ بیان کریں؟ اگلی بات ہم کرتے چلے، ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایسے جملے بولے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب علیہ السلام، اگر مجھے کوئی پوچھے کہ آپ کا پیر کون ہے تو میں کہوں گا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقین مانیے آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے وہ پیر ہیں جن کی شان کے اندر اللہ رب العالمین نے پورا قرآن ہی نازل فرمایا ہے۔ بلکہ یہ بھی بات کہہ دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق جب تک ہم کام نہیں کریں گے اتنی دیر تک ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اب اس کی بھی دلیل کیا ہے؟ اب دیکھیں گے مشکات کے اندر غالباً دوسری حدیث ہے، اور صحیح بخاری کے اندر بھی شاید پہلی یا دوسری حدیث ہوگی، حدیث جبریل کے نام سے اس حدیث کو یاد کیا جاتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آنے والا ایک آیا ہے سفید رنگ کا، اس نے لباس پہنا ہوا ہے، اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے بیٹھ گیا جیسے بندہ اتحیات کے اندر بیٹھتا ہے، اور آ کر اس نے پہلا سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ بتایا گیا کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، اور رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ وہ آگے سے کہنے لگا کہ صدقت، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں، خود ہی بندہ یہ سوال کر رہا ہے، خود ہی تصدیق کر رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ بتایا گیا کہ ایمان اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھنا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا، تقدیر کی اچھائی برائی پر ایمان رکھنا۔ وہ کہنے لگا کہ صدقت، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ آگے کہنے لگا اللہ کے محبوب الاسلام جی احسان کیا ہے؟ فرمایا احسان یہ ہے کہ جب تو رب العالمین کی عبادت کرے تو تیرے دل میں یہ ہو کہ تو رب العالمین کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہ ذہن میں آئے تو پھر کم سے کم یہ ضرور سوچنا کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ وہ آگے بندہ کہنے لگا صدقت، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ صحابہ پریشان ہو رہے، خود ہی سوال خود ہی تصدیق کر رہا ہے۔ اب وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام جی قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جتنا کہ آپ کو علم اتنا ہی مجھے علم ہے۔ کہنے لگا کہ صدقت، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ ناظرین یہ ساری بات سنانے کا مقصد، یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ ہے۔ تو اب وہ بندہ اٹھ کر چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے عمر جانتے ہو بندہ کون تھا؟ فرمایا اللہ کے محبوب علیہ السلام جی ہمیں تو نہیں پتا، نہ تو یہاں پہ رہنے والا رہائشی لگتا ہے، نہ کوئی مسافر لگتا ہے۔ اگر مسافر ہوتا تو سفر کے نشانات نظر آتے، لیکن مسافر بھی نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ جبریل علیہ السلام تھے، آپ کو آپ کا دین سکھا رہے تھے۔ خیر ناظرین جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، جبریل علیہ السلام کو جب پتہ بھی ہے اسلام، یعنی جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، جبریل علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے، احسان یہ ہے۔ تو ناظرین پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان سے کیوں سننا چاہتا تھا؟ کیونکہ
جبریل علیہ السلام کو بھی اس بات کا پتہ تھا کہ میرے منہ سے جو بات نکلے گی وہ شریعت نہیں بنے گی، بلکہ شریعت وہی بنے گی جو آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان سے نکلے گی، شریعت وہ بنے گی۔ اس لیے نادین وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی نبوت والی زبان سے سن رہا تھا۔ باقی نادین یقین مانیے بڑی دکھ والی بات ہے، اللہ پاک ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرما دے، اور یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔